بسم الله الرحمن الرحيم. اور اس کے اندر ہر امیر کے لیے یہ قانون اور ہدایات ہے کہ وہ مومنین کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المومنین، تیزی دلائے آپ مومنوں کو، ابارے آپ مومنوں کو، علی القتال، قتال کے اوپر یعنی جنگ کرنے کے اوپر۔ آپ انہیں تیار کرے، ٹریننگ دے، اور اس طرح کی ٹریننگ دے، ان یکم منکم عشرون، اگر ہو تم میں سے 20 آدمی، صابرون، صبرناک، صبر کرنے والے، جماؤ دکھانے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، مئتین، 200 آدمیوں پر، یعنی 200 کافروں پر۔ 20 آدمی 200 آدمیوں کے اوپر جو ہے غالب آئیں گے، 10 آدمی 100 آدمیوں پہ غالب آئیں گے، یعنی ایک کا مقابلہ 10 سے ہوگا۔ اگر ایک مومن ہے تو وہ 10 کافروں کے لیے کافی ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہو تم میں سے 100، 100 آدمی، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 1000، 1000 آدمیوں پر، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جو انہوں نے کفر کیا ہے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ یہ لوگ، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ یہ قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتی، فقہ نہیں رکھتی، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی دونوں جماعتوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ کافر میدان میں اترتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، بس قوم لڑ رہی ہے تو وہ لڑ رہا ہے، اپنے قوم کے لیے، عصبیت کے لیے، زبان کے لیے، یا کسی خطے کے لیے۔ لیکن جب مومن میدان قتال میں اترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں لڑ رہا، میرا رب مجھے لڑا رہا ہے، میرے مالک کا حکم ہے، اور اس لڑنے کی وجہ سے وہ مجھے آخرت میں انعامات دے گا۔ اور دنیا میں اس لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہو جائے، ظلمت اور ظلم کے اندھیرے ختم ہو جائے، اور دنیا کے اندر قانون عدل آ جائے۔ ایک مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر، یہ ایک ایسی قوم ہے، لا یفقہون، کہ انہیں پتہ نہیں، سمجھ انہیں نہیں۔ الآن، اب، خفف اللہ، یہ حکم اللہ نے ہلکا کر دیا، عنکم، تم سے، یعنی جو حکم تھا کہ 1 10 کے مقابلے میں لڑے گا، اس حکم کے اندر اللہ نے تخفیف پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی۔
وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لی یہ بات کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے اندر منسوخ آیتوں کے قائل ہے، کوئی 500 آیات کا قائل ہے تو کوئی 5 آیت کا قائل ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر کوئی منسوخ آیت نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی بھی آیات ہے وہ سب کے سب ناسخ ہے۔ ہاں کچھ آیات کے اندر استثناء، تخفیف، تخصیص یہ چیزیں موجود ہوتی ہے، اس کو منسوخ نہیں کہا جاتا۔ جیسے بہت سارے لوگ اس آیت کو جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اس آیت کو اگلی آیت سے جو ہے منسوخ قرار دیتے ہیں، حالانکہ خود آیت کے اندر موجود ہے الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اس حکم کے اندر تخفیف پیدا کر دی، تخفیف، اس کو اللہ نے کم کر دیا، ہلکا کر دیا، اور اس کی وجہ یہ اللہ نے فرمائی کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ اب تمہارے اندر ضعفاً کمزوری آ گئی ہے، تو انسانوں کی کمزوری کی وجہ سے اس حکم کے اندر اللہ نے تخفیف پیدا کر دی ہے۔ اب جو حکم ہے وہ یہ ہے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اگر ہو تم میں سے 100 آدمی صابرۃ صبر کرنے والے، جماؤ دکھانے والے، یغلبوا 200 وہ غالب آئیں گے 200 پر، یعنی اب 1-2 کا مقابلہ ہوگا، پہلے 1-10 کا مقابلہ تھا۔ اے مومنو تمہارے کمزوری کی وجہ سے جب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے تو اب ایک مومن 2 کے مقابلے میں لڑے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہو تم میں سے 1000 آدمی، یغلبوا وہ غالب آئیں گے 2000 آدمیوں پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یا بِإِذْنِ اللہ سے مراد اللہ کا قانون ہے، اگر وہ اللہ کے قانون پر عمل کریں گے تو یہ امتیازی حیثیت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ہا ہو کر کے جماعت کے اندر آ جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح تیزی کے ساتھ وہ پھر چلے بھی جایا کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی بنیادیں مضبوط ہو، وہ توحید کو سمجھ گئے ہو، وہ اللہ کی کتاب کی حقانیت کو سمجھ گئے ہو، وہ آخرت پر ایمان لے آئے ہوں، تو وہ ہر حال میں حالات کیسے بھی ہو، دنیا کے اندر تنگ دستی ہو یا فراغی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، لوگ شے اور شاباز دے یا مخالفت کریں، ہر حال کے اندر وہ ثابت قدم اور صابر رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت اب ایک اور قانون بیان کر رہا ہے، 11واں قانون، ما کان لنبی، نہیں ہے یہ بات مناسب نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ ہو اس کے قیدی، اس کے ہاتھ میں جو ایک قیدی ہو، یہ بات نبی کے لیے مناسب نہیں، حتیٰ یہاں تک یسخن فی الارض، کہ خوب خون بہا دے زمین پر، یعنی پہلے تو اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، لیکن جب کفار مشرکین باز نہ آئے اور لڑنے پہ تلے رہے تو اب جب لڑنا ہے تو ایسے لڑو کہ خوب ان کو قتل کرو، خوب ان کا خوب خون بہاؤ، ان کی قوت کو، ان کے رعب کو ختم کر دو۔ قانون اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اتنا گاڑا کر دینا
کہ وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، یعنی ان کی قوت کو، ان کافروں کی قوت کو اس طرح کچل دو کہ دوبارہ یہ پھر لڑنے کے قابل نہ ہو۔ تریدون، تم چاہتے ہو، عرض دنیا، دنیا کا سامان، واللہ، اور اللہ، یرید الآخرہ، وہ چاہتا ہے آخرت۔ انسان کمزور ہے، یہ کیش کی طرف لپکتا ہے، دنیا کی طرف لپکتا ہے، فوری فائدے کی طرف جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا ارادہ آخرت کا ہے کہ دنیا کے اندر مومن قید خانے کی طرح زندگی گزارے، پریشانیوں اور تکالیف کے اندر رہے، کوئی بات نہیں، جہاد کرے، ہجرت کرے، دعوت اللہ کرے، تبلیغ کرے، قتال فی سبیل اللہ کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، لوگوں کی گالیاں مار ہر چیز کو برداشت کرے، لیکن اس کی آخرت جو ہے وہ بن جائے، آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے جو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہے۔ تو فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے، وہ تمہیں کیوں لڑائے دشمنوں سے، وہ خود لڑ سکتا ہے، ایک امر کرے گا اور سارے کافر ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ امتحان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قتال کا حکم جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ اصل میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر مومنین کا پلہ بالی ہو گیا اور کفار بھاگنے لگے، تو بجائے اس کے کہ مومنوں کی جماعت وہ ان کا تعاقب کرتی اور مزید انہیں قتل کرتے، ان کو کمزور کرتے، یہ مال غنیمت کے لپیٹنے کے اندر، سمیٹنے کے اندر لگ گئے۔ اس بات کے اوپر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا فیصلہ اللہ کے جانب سے، سبقہ، پہلے سے، اللہ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا، جو سورہ محمد کے اندر ہے کہ تم فدیہ بھی لے سکتے ہو اور احسان بھی کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے یہ حکم جو اللہ نے نازل کیا ہے یہاں پہ حتیٰ یسخن فی الارض، تو وہاں بھی اسخنتموہم، وہاں بھی یہ حکم جو ہے اللہ رب العزت کا سورۃ محمد کے اندر موجود ہے کہ یہ فدیہ لینا یا انہیں چھوڑ کے ان کے اوپر احسان کرنا، یہ بات کی بات ہے، اول ان کی قوت کو جو ہے وہ کچلنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اللہ کا یہ قانون پہلے سے نہ ہوتا، لمسکم، ضرور تمہیں پہنچتا، فیما، اس چیز کے اندر، اخذتم، جو تم نے لیا ہے، اس مال کے وجہ سے جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جب کفار کے 70 آدمی جو ہے وہ قتل کیے گئے جنگ بدر کے اندر اور 70 کو قید کیا گیا، تو اس وقت یہ مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے ان 70 آدمیوں کے لیے جو قید کیے گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ فدیہ جو ہے ہمیں کام آ جائے گا، جنگی سامان اس سے خریدیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے اوپر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ وقت اب فدیہ لینے کا نہیں تھا، یہ وقت تھا کفار کے قوت کو کچلنے کا، کہ پہلے انہیں کچلا جاتا،
اور ساتھ میں اللہ نے اس قانون کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہ قانون پہلے سے چونکہ موجود تھا کہ فدیہ تم لے سکتے ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے اس قانون کے طرف گئی کہ فدیے کی اجازت تو اللہ نے دی ہے، لہٰذا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے تنبیہ کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ ان کی قوت کو کچل نہ دیا جاتا۔ پھر جب یہ حکم آیا تو بعض صحابہ تردد کے اندر تھے کہ اب جو یہ فدیہ ہم نے لیا ہے، جو ہمارے لیے ایک مال غنیمت ٹھہرا ہے، اب یہ ہم کھائے یا نہ کھائے، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ تو اس تردد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس چیز میں سے غنیمتم جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، حلالاً طیباً حلال اور پاک، یعنی یہ چیز تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ بس ہر قدم پہ آپ دیکھیں قرآن مجید واتقوا اللہ، جتنے بھی قوانین، وہ چاہے خانگی قوانین ہو، چاہے میدان قتال کے ہو، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے ان کا تعلق اجتماعیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق انفرادیت سے ہو، جس چیز سے بھی اس کا تعلق ہو، جہاں جہاں قوانین بیان ہوں گے وہاں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے اندر اعتدال کے اندر رہو، کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔